کو کوئی خاطر اور کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو وہاں سے واپسی پر آپ نے 3 دن کا پڑاؤ کیا تھا. اس دوران یہ صورت نازل ہوئی اور اسی صورت میں یہ مذکور ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے اور قرآن کریم ہے اس کو جنات میں بھی سنو. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ حامیم ہے. اس کتاب کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. زمین اور آسمانوں کو اور ان کے جو درمیان ہے ہم نے مقصد کے ساتھ ایک مقرر مدت تک ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ منکرین اس حقیقت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے. یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی معمولی ذات کی طرف کا سے یہ کلام نازل نہیں ہوا، بلکہ بڑی زبردست اور حکمت والی ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ساری چیزیں ہیں اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور یہ جو زمین و آسمان ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس میں ہم انسانوں کا امتحان لیں. یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں؟ ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے. پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے کوئی مکھی بھی بنائی ہے؟ اگر یہ مکھی بھی بنا سکتے ہیں چاہیے اپنے آپ کو سب کو جمع بھی کر لیں اپنے چھوٹے خداؤں کو. یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے آخر بنایا کیا ہے اس دنیا کے اندر، یا آسمانوں میں ان کا کوئی ساتھی ہے کہ ان کو معبود بنا لیا جائے. اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اور تم سچے ہو. ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں. ان کو تو ان لوگوں کی دعاؤں کی بھی خبر نہیں ہے، اور اس دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. انہیں جب ہماری کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم خدا کی پکڑ سے مجھے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. تم جو باتیں بنا رہے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے. وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور یہ مہلت جو تم کو ملی ہوئی ہے تو محض اس لیے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. ان سے کہو میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی بشر ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا. میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں. ان سے پوچھو کبھی سوچا بھی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر بیٹھے، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی اسی طرح ایک کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہے، سو اس نے مان لیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. یقیناً اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. یہ منکرین ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو ادنا درجے کے یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ دوڑتے، اور مزید یہ کہ جب اس قرآن سے انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی پیشنگوئی کا مصداق ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے انہیں خبردار کرے اور ان کے لیے خوشخبری ہو جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر جمے رہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی آزردہ خاطر ہوں گے. یہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے رہے. تم سمجھنا چاہتے ہو کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں، تو سنو، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے،
اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا۔ یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے سنبھال کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ماں کا خصوصی اس لیے ذکر کیا کہ ماں جو ہوتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، اور باپ کی بھی احسانات ہوتے ہیں مگر وہ زیادہ تر جو ہے وہ احسانات معاشی ہوتے ہیں۔ باپ کی عزت عام طور پہ کی جاتی ہے کہ اس سے وراثت ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، لہذا اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، اسی لیے اس پر زیادہ زور دیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے اور جن کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے کہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر توف ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا۔ ماں باپ اللہ کی دہائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرا ناز ہو، ایمان لا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی کہ انہی گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں، بے شک یہ نامراد ہونے والے ہی تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کے عمل کے مطابق اچھے یا برے درجے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اس کے لیے ان کے اعمال وہ ان کو پورے کر دے۔ وہ یہی کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم نے وہاں ان سے فائدہ اٹھا لیا، تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے، اس وجہ سے کہ بغیر کسی حق کے تم زمین میں تکبر کرتے رہے اور اس وجہ سے کہ تم خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ انہیں عاد کے بھائی ہود یاد دلاؤ کہ پیغمبر جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور اس کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے، اس نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دو، سو اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ اس نے کہا وہ کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے تو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی دھمکی انہیں دی گئی تھی دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف اونچا چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ تنگ ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں میں انہیں قدرت دی تھی جن میں ایک قریش مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ان کے یہ کان ان کے کچھ کام نہ آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ پھر یہی نہیں تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دی تھیں، اور اس سے پہلے اپنی آیتیں ان کے لیے گونا گو پہلوؤں سے پیش کی تھیں جس طرح تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ پھر سوچو کہ ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی
جن کو انہوں نے خدا کے سوا اس کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ سب ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا جو وہ کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں۔ سو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے جو ان کو خبردار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو اس کے متعلق اس سے پہلے موجود ہیں۔ یہ حق کی ہدایت دیتی اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ قیامت کے دن خدا کے سوا اس کے کوئی حمایتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جو بری گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں، اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، ضرور حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا تو چکھو اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ سو اے پیغمبر ثابت قدم رہو جس طرح اولو العزم پیغمبر ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے تو محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارا کام پہنچا دینا ہے، اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ سورہ محمد یہاں سے تزکیہ اور تفسیر کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راہ سے سروکا، ان کے اعمال اللہ نے قائغہ کر دیے ہیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے، ان کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ دو، پھر جب باندھ دو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا ہے اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز رائے گا نہیں ہونے دے گا، چنانچہ قریب ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی چونکہ قتال کا جو فیصلہ ہے وہ خدا نے کر دیا ہے، اور قتال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے کرائے گا، اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی تاکہ تم کو اس میں سے بھی آزمائے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قوم جمع دے گا۔ رہے وہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے اعمال اللہ نے رائے گاہ کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال بھی
अकारत कर दिए। यानी चूंकि ये कुफर किया इन्होंने और खुदा की बात जो रसूल के जरिए से इन तक पहुंची थी उन्होंने इसको समझ लिया और ये भी जान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से है और फिर इनकार किया। तो ये जो है ये है कुफर और ये है इनकार। तो अब इसकी जो सज़ा है, अगर रसूल के ज़माने में ये कुफर होता है तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है, क्योंकि रसूल जो है वो खुदा की तरफ से अदालत बनकर आता है। फिर फरमाया फिर क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि कभी अपनी आंख उठाकर देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले गुजरे हैं। यानी ये अल्लाह का अज़ाब पहली मर्तबा नहीं आ रहा, बल्कि इससे पहले भी कौम आद, कौम समूद, फिरौन, हामान, कारून, लूत अलैहिस्सलाम इन सब पर भी आ चुका है। तो ये दुनिया की तारीख भी इस पर गवाह है। अल्लाह ने उनको उनकी हर चीज के साथ तहस नहस कर दिया। इन मुनकरों के सामने अब इन्हीं की मिसालें आनी हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों का हामी और नासिर है और इन मुनकरों का हामी और नासिर कोई नहीं। यकीनन अल्लाह उनको जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जिन्होंने इनकार कर दिया है उनकी रफाहियत पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वो इसी तरह बहरामंद हो रहे हैं और खा पी रहे हैं जिस तरह चौपाई खाते हैं, और इनका ठिकाना बिलाखिर दोज़ख है। ये किस बलबूते पर अकड़ रहे हैं पैगंबर, कितनी ही बस्तियां हैं जो कुव्वत में तुम्हारी उस बस्ती से कहीं बढ़कर थी जिसने तुम्हें निकाला है। उनको हमने हलाक कर दिया तो कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। आगे क़यामत में भी यही होगा। अगर नहीं मानते तो इनसे पूछो फिर क्या जो अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हैं और अच्छे अमल भी करते हैं, और वो उन लोगों की तरह हो जाएंगे जिनके पास कोई दलील नहीं और जिनकी बदअमली उनके लिए खुशनुमा बना दी गई है और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। हरगिज़ नहीं वो जन्नत जिसका वादा खुदा से डरने वालों के साथ किया गया है। उसकी मिसाल ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जिसमें कोई आमेज़िश नहीं होगी, और दूध की नहरें हैं जिसके जायके में ज़रा फ़र्क नहीं आया होगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए यकसर लज़्ज़त होगी, और शहद की नहरें हैं जो बिल्कुल साफ शफाफ होगा, और उनके लिए उसमें हर किस्म के फल हैं और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत भी। क्या वो जिनके लिए ये नेमतें हैं उन लोगों की तरह होंगे जो हमेशा दोज़ख में रहने वाले हैं। ये ज़रा हुसैन भाई बच्चों को ज़रा देख लें। उन लोगों की तरह होंगे जो हमेशा दोज़ख में रहने वाले हैं, जिन्हें उसमें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और उनकी आंतों को वो टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। और जो कुरान को पसंद नहीं करते उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं लेकिन सुनते समझते कुछ नहीं, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से बाहर निकलते हैं तो इल्म वालों से पूछते हैं कि अभी इन्होंने क्या फरमाया था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर कर दी है, इसलिए कि अपनी ख्वाहिशों के पैरों बने रहे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हिदायत की राह इख्तियार की है उनकी हिदायत इस कुरान से अल्लाह ने और बढ़ा दी है और उनके हिस्से की परहेज़गारी उन्हें अता फरमाई है। यानी इनकार करने वालों का इनकार ही बढ़ता है, और जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं अल्लाह ताला इसमें उनके लिए मज़ीद हिदायत बढ़ा देते हैं और उसके बाद उनकी परहेज़गारी में भी इजाफा फरमा देते हैं। इनकी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही तो अब ये इसी के मुंतज़िर है कि क़यामत इन पर अचानक आ जाए, तो याद रखें कि उसकी अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं। यानी इन पर जो अज़ाब आने वाला है वो इनके लिए क़यामत है और उसके आसार नुमायाँ हैं। जैसे कि अभी किसी कौम के बारे में गुजरा कि उन्होंने बादल को आते देखा तो वो उस बादल को देख के खुश हुए कि अब हमारे ऊपर बारिश होगी, मगर उस बादल से अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ। इनके समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही तो अब ये इसी के मुंतज़िर है कि क़यामत इन पर अचानक आ जाए, सो याद रखें कि उसकी अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं। फिर जब वो इन पर आ ही जाएगी तो इनके लिए इनके समझने का मौका कहाँ होगा।
تو اے پیغمبر جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تو اپنے اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لفظوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، یعنی منافقین۔ پھر جب ایک واضح صورت اتار دی گئی تو اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو ان کے حال پر افسوس، ان کے لیے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا اور بھلی بات کہنی۔ پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم میں سے اس کے سوا کچھ توقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنی رحمی رشتوں کو توڑو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، انہیں شیطان نے فریب دیا اور ان کو خدا نے بھی بھیک دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا، انہوں نے ان سے کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے، ان کا یہی رویہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی حقارت اور ضائع کر دیے۔ کہ یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں ہے کہ ان کی کیڑوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا، اگر ہم چاہتے تو ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور ان کے لہجے کے تسلسل سے تم اس وقت بھی ضرور پہچان لوگے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یاد رکھو جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے اعمال حقارت کر دے گا۔ ایمان والو، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، اور اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے تو ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، جس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں ایسے بھی ہیں جو اس میں بخیلی کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ بخل کرتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے مانگنے پر بھی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے آخرت میں کچھ سیو نہیں کر رہا اور وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیج رہا، تو وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بخل نہیں کر رہا بلکہ اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے، وہاں پر وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ تم خدا سے روح گردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو، اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا
پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ سورہ فتح، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی اور ایک معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ میں بیت اللہ مسجد حرام کا قصد کر کے جو ہے عمرے کے لیے نکلا ہوں اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں اور میں نے وہاں پر قیام بھی کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرے کا ارادہ فرمایا اور آپ نکلے، مگر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ آپ کو کفار مکہ نے اور مشرکین عرب جو تھے انہوں نے آپ کو روک دیا اور آپ سے کہا کہ آپ ابھی واپس چلے جائیں، اور آپ اس وقت 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ تھے اور اس وقت جو ہے ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من قریب تمہیں جو ہے وہ خوشخبری ملے گی اور تمہیں فتح ملے گی۔ وہ معاہدہ کچھ ذرا ڈس بیلنس سمجھ تھا کہ اگر مدینے سے کوئی شخص بھاگ کر مکے آیا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینہ گیا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے۔ اور یہ بھی تھا کہ آپ اگلے سال آئیں اور ہم آپ کے لیے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور آپ ابھی جو ہیں وہ چلے جائیں۔ تو جو لوگ عمرے کا احرام باندھے تھے تو ان کے لیے یہ بات بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ تھی کہ بھئی ایسا کیسے ہو کہ ہم لوگ ایک جمعیت بھی ہیں، طاقت میں بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں، پھر اللہ کے رسول کیوں ایسا معاہدہ کر رہے ہیں؟ مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ عنقریب تمہیں اس میں فتح ملے گی اس کے نتائج کے نتیجے میں۔ اور یہ اس میں بھی ایک گواہی یہ بھی تھی کہ اب مکے والے یہ اس بات کو اون کر رہے ہیں کہ آپ کا بھی مکہ پر اور بیت اللہ پر حق ہے، اب برابر برابری کے اوپر معاملات جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، اور مکے والے جو مشرکین عرب ہیں اور کفار مکہ ہیں وہ آپ کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جب ہی آپ سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نام سے جو سراست رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے کہ تم سرخروئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ اور اس کے صلے میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا جو ناقابل شکست ہو۔ پھر سورت کے آخر میں یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ سچا ہے، مگر اس خواب میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اسی سال ہی عمرہ کریں گے۔ اس خواب میں یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، ابھی آپ لوٹ جائیں اور آپ کا یہ خواب جو ہے اگلے سال شرم تعبیر ہوگا۔ وہی ہے جس نے فتح کے اس سفر کے لیے نکلتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں طمانینت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو، ورنہ اللہ اپنے دین کی نصرت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے، اس لیے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ان کے گناہ ان سے جھاڑ دے۔ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے، یعنی گناہ معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حق میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے رہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بری گردش کے منتظر ہیں، بری گردش انہی پر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور آگے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سے بے پرواہ ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی اگر نافرمان ہو جائے اور ساری مخلوق نافرمان ہو جائے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے اندر لشکر موجود ہیں اس کی اطاعت کے لیے۔ ہم نے یہ پیغمبر تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ اور رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ تمہارے ہاتھ پر بیت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جس نے یہ عہد توڑا وہ اس عہد شکنی کا وبال اپنے سر لے لیتا ہے، اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اس سفر سے واپس گھر پہنچو گے تو اہل بدو میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تم سے عذر کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے تھے، ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیے رکھا، یہ ہماری کوتاہی تھی، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان سے کہنا تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہچانا، ذرا بتاؤ کہ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا، اگر تم کو اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھی اور اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھپا دی گئی اور تم نے برے برے گمان کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا بالآخر تم لوگ برباد ہوئے۔ یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اس طرح کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہاں کسی کے کام کوئی نہ آئے گا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانا ضروری ہے، اور سچے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح سے اس کا اظہار ہو اور انسان کے اعمال، انسان کے اعضاء و جوارح اس پر گواہی دیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر واقعی سچا ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی سچا ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ ہاں، جو اب بھی پلٹنا چاہیں گے تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی جب پیغمبر سفر کے لیے نکلے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ یہ جو اہل بدو میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ان سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر کہیں اس وقت بھی سرتابی کی جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اس سے صرف معذورین مستثنی ہیں، اس لیے کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے۔ اسی طرح لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور اگر وہ اطاعت پر قائم ہوں اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ہی ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر طمانینت اتار دی اور ان کو ایسی فتح عطا فرمائی جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہے، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا